بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، آج جس ٹاپک پر وقت سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ ایک اچھے استاد، ایک اچھے اسپیکر اور ایک اچھے ٹرینر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو آج 7 ایک ایسی چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹریننگ کے وساطت سے کہ جو ایک اچھے استاد کے اندر، اچھے اسپیکر کے اندر وہ 7 چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ تو نمبر 1، سب سے پہلی چیز تیاری۔ جب تک آپ کسی چیز کی تیاری نہیں کریں گے، آپ اس وقت تک کلاس کو پڑھا نہیں سکتے، آپ اس وقت تک بات نہیں کر سکتے جب تک آپ کی تیاری نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ آپ جو پڑھانے جا رہے ہیں، آپ جو ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے، جس ٹاپک پر آپ نے اپنے شاگردوں سے بات کرنی ہے، اپنے جو سننے والے لوگ ہیں ان سے بات کرنی ہے، تو وہ متعلقہ مٹیریل آپ نے پڑھ کر آنا ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں تمام نالج ہونا چاہیے، آپ کے اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے، اس کی تیاری آپ کو کرنی چاہیے۔ تو ہر حالت میں استاد کو جو ہے وہ یہ پرفارم کرنا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اپنا بیک اپ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، ہر ایک چیز آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کہ آپ کس پر بولنے جا رہے ہیں اور کیا آپ نے آج ٹاپک جو ہے وہ بچوں کو پڑھانا ہے۔ تو سب سے پہلے تیاری کر کے، اگر بغیر تیاری کے آپ آئیں گے تو آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مس کر جائیں گے، جو آپ بچوں کو نہیں بتا سکیں گے۔ تو نمبر 1، آپ کی سب سے پہلے تیاری ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہوتی ہے جذبہ اور جوش۔ ایک اچھے استاد کے اندر، ایک اچھے اسپیکر کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بزنس کے ساتھ، اپنے شعبے کے ساتھ، اپنا جو اس کا شعبہ ہے ٹیچنگ، اس کے ساتھ اس کو بے حد پیار ہے۔ جب آپ اپنی پسند کی بات اب پر آئیں تو یہ آپ کے اندر یہ جذبہ آنا چاہیے کہ جو جذبہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے، جوش، کہ کم از کم جو بیٹھے ہوئے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو آپ جن کو پڑھا رہے ہیں، ان کے اندر بھی وہ جذبہ آنا چاہیے۔ یعنی جو ٹاپک آپ پڑھا رہے ہیں یا جو چیز آپ کا ہے، تو وہ اس کے بارے میں کم از کم ان بچوں کے اندر بھی وہ جذبہ اور وہ شوق جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے اور یہ جوش ہونا چاہیے جس کو لے کے آپ آگے چل رہے ہیں۔ نمبر 3، اپنی بات پر ہی بات کرنا، یعنی کہ سلائیڈ پر بات کرنا۔ آپ کو جو صرف ٹاپک دیا جائے آپ اسی پر بات کریں۔ آپ کو مثال کے طور پہ آج جو چیپٹر آپ نے پڑھانا ہے، آپ اس کے اوپر ہی بات کریں، آپ ادھر ادھر کی باقی کوئی مثال نہ دیں، بلکہ اس کے متعلقہ جو ہے آپ مثال دیں۔ آپ نے جو چیپٹر پڑھانا ہے، جو بچوں کو سکھانی ہے چیز، اس کے متعلق ہی آپ کو کوئی شعر یاد ہے تو وہ آپ سنا سکتے ہیں، یا اس چیپٹر کے لکھنے والے مصنف کے بارے میں معلومات دے سکتے ہیں، یا آپ اس چیپٹر کے بارے میں جو اس کے اندر آپ نے معلومات جو دینی ہے بچوں کو، وہ آپ کو تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھی آپ نے بات کرنی ہے۔ ایسے ہی رام کہانیاں آپ نے نہیں سنانی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے آپ بات علامہ اقبال کی کر رہے ہیں، بچوں کو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اور آپ بچوں کو ڈاکٹر قدیر کے کمالات بیان کر رہے ہیں، تو مطلب آپ ٹاپک سے ہٹ چکے ہیں۔ یعنی آپ کو جو ٹاپک دیا گیا ہے، آپ نے جو بچوں کو آج چیپٹر پڑھانا ہے، اس کے اوپر ہی آپ نے بات کرنی ہوتی ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ نمبر 4، چوتھا پوائنٹ تھا ادائیگی۔ آپ کے الفاظ کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے؟ آپ کی بات بالکل صاف ہونی چاہیے، کلیئر آپ کی آواز نکلنی چاہیے اور آسان زبان کا استعمال کیا جائے۔ آپ کوشش کریں کہ زبان جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آسان ہو، تاکہ وہ ہر ایک کی بچے کی سمجھ میں وہ بات آ جائے۔ اتنا اونچا بولنا چاہیے کہ سب تک اس کی آواز چلی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی بچہ آواز دے کہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو آپ اتنا کم از کم آپ کی آواز میں ہونا چاہیے، اس اونچی ہونی چاہیے آواز آپ کی کہ کم از کم پیچھے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک بھی آپ کی آواز آسانی سے چلی جائے۔ آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ، یعنی ایک ہی سپیڈ سے آپ بولے جا رہے ہیں۔ آپ کسی بات کو زور دے کے بولنا ہوتا ہے، کسی بات کو آرام سے کہنا ہوتا ہے، اور یہ آپ کی بات کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ آپ اس بات کے مطابق اپنی آواز کو اونچا کرتے ہیں اور جو بات ہے اس کے مطابق ہی آپ اپنی آواز کو کم کرتے ہیں۔ تو آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، یعنی جو چیز زیادہ اہمیت کی عمل ہے اس کو زور دے کر آپ نے بولنا ہے، اور آپ کے چہرے کے تاثرات صحیح ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ
کے چہرے کے تاثرات آپ کی بات کے مطابق نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ غم کی کوئی بات بتانے جا رہے ہیں تو آپ کے چہرے سے غمی کے جو ہے اثرات جو ہے نا وہ نمایاں ہونے چاہیے، اور اگر آپ خوشی کی کوئی بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے چہرے سے خوشی کے تاثرات سامنے آنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کوئی غم کی بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ کھلکھلا کے ہنس ہنس کے وہ باتیں کر رہے ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ صحیح اس کی وہ آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ صحیح نہیں ہے، آپ اس ٹاپک سے ہٹ چکے ہیں، یعنی آپ صحیح بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ کے اشارے بھی بڑی اہمیت کے عامل ہوتے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہی آپ کے ہاتھ کے اشارے ہوں۔ آپ ناک کا ذکر کر رہے ہیں تو ناک کے اوپر آپ کا ہاتھ لگنا چاہیے، آپ ذکر ناک کا کر رہے ہیں اور بتا کان رہے ہوں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ اپنے جو آپ کے ہاتھ کے اشارے ہیں وہ بالکل اسی کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ چوتھا پوائنٹ تھا۔ پانچواں پوائنٹ، رابطہ رکھنا۔ آپ پڑھانے کے دوران تمام بچوں سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک بچے سے آپ کا رابطہ ہو، آپ ایک ہی بچے کو بہت دیکھ رہے ہیں، اسی کو بار بار وہ چیزیں سن رہے ہیں، پڑھا رہے نہیں، پوری کلاس سے آپ کا رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے بچے، مڈ میں بیٹھے ہوئے بچے اور فرنٹ میں بیٹھے ہوئے بچے، تمام بچوں سے آپ کا رابطہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بول رہے ہیں اور فرنٹ والے بچے تو آپ کو توجہ سے سن رہے ہیں اور پیچھے والے بچے بیٹھے جو ہے نا وہ سو رہے ہیں، تو اس طرح آپ کی گفتگو پر اثر پڑے گا اور آپ اس طریقے سے بچوں کو وہ چیز آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے استاد کی کہ وہ اگر سب کو اپنے فوکس میں نہیں رکھتا، وہ سب پر اس کی نظر ہونی چاہیے، سب بچوں کو فوکس اس نے رکھنا ہوتا ہے۔ مجھے اپنے زمانے کے وہ ایک ٹیچر کی بات یاد آ گئی ہے۔ ہمارے استاد جی ہوتے تھے، جب وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں جب موٹا مارکر ہوتا تھا تو وہ تمام بچوں کو فوکس کرنے کے لیے اکثر کیسا پوچھتے تھے، بیٹا میرے مارکر کا ڈھکنا اوپر ہے یا نیچے ہے؟ وہ کبھی ڈھکنا اس کا نیچے کر لیتے، ایسے مارکر کو کبھی اوپر کر لیتے، تو وہ پوچھتے، سوال پوچھتے، تو ہمارا اتنا فوکس ہوتا تھا اس کی طرف کہ ہم کہتے تھے کب سر وہ ڈھکن اس کا مارکر کا نیچے آئے گا، وہ پوچھ لیں گے تو ہمیں اوپر بتا دیا تو ہماری بےزتی کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ فوکس رکھنے کے لیے وہ یہ طریقہ استعمال کرتے تھے۔ تو آپ اپنے بچوں کو جن کو آپ پڑھا رہے ہیں ان کو فوکس کرنے کے لیے آپ سب پر نظر رکھیں، سب کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، نظر کا رابطہ۔ آپ کے پڑھانے کے دوران ہر ایک بچے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، صرف چند بچوں پر آپ کی نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر آپ چند بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک بچے کو بار بار دیکھ رہے ہیں تو بچے کہے کہ استاد جی تو مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، وہ مجھے ہی فوکس رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے ہی آپ کو دیکھے گا نہیں۔ آپ کا آئی کانٹیکٹ، ٹھیک ہے، یعنی نظر کا رابطہ جو ہے وہ ہر ایک پوری کلاس میں تمام لوگوں کے ساتھ، تمام بچوں کے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو ٹاپک پڑھا رہے ہیں، تو تمام بچوں کو، ہر بچے کو یوں محسوس ہو کہ سر مجھے ہی یہ بات سمجھا رہے ہیں، یہ سر نے میرے لیے ہی ٹاپک تیار کیا ہوا ہے، تب جا کے وہ کلاس کے تمام بچوں کو وہ ٹاپک ڈیلیور ہوگا، تب جا کے وہ تمام بچوں کی سمجھ میں وہ چیز آئے گی۔ تو آپ نے اپنی نظر کا رابطہ جو ہے وہ تمام کلاس کے بچوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ نظر کا رابطہ آپ کا دائیں بائیں گھومنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے نہیں، آپ کی نظر یوں بھی جانی چاہیے، آپ کی نظر یوں بھی جانی چاہیے، آپ کی نظر بیک پہ بھی جانی چاہیے پیچھے تک، اور آپ کی نظر فرنٹ پہ بھی جانی چاہیے۔ یہ آپ کی آئی کانٹیکٹ، نظر کا رابطہ ہو گیا۔ نمبر 7، لاسٹ پوائنٹ، آپ کی ذاتی سٹوری، پرسنل سٹوری، ایسی کہانی جو دل کو چھو جائے۔ آپ کو ٹاپک پڑھا رہے ہیں، اس کے متعلق اگر کوئی ایسی کہانی آ گئی ہے تو آپ اپنی کوئی ایسی کہانی یا اپنا ایسا کوئی واقعہ یا اپنی کوئی ایسی بات آپ بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ میری کہانی ہے۔ اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹی موٹی کہانی آپ نے اس اپنے کلاس میں پڑھانے کے دوران استعمال نہیں کرنی ہے، اس کو شامل اس میں پڑھانے میں نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے اپنی جو حقیقت، جو آپ کی ریئل سٹوری ہوگی، کہانی ہوگی۔ بہت سارے ایسے ٹاپک آ جاتے ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ سبق آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی کوئی ایسی کہانی آپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، تو آپ پازیٹیو انداز میں مثبت سوچ کے ساتھ آپ بچوں کو وہ شیئر کرتے ہیں، بچوں کی توجہ ہوتی ہے آپ کی طرف، وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر تب جا کے وہ بچے اپنی پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس کا ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اچھے استاد کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ استاد کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہو۔ استاد کے چہرے پہ 12 بجے ہوں گے تو بچے کوئی چیز بھی آپ سے نہیں سیکھ سکیں گے۔ آپ ہر وقت مسکراتے رہیں، اور جب کلاس میں آئیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور مسکراہٹ کے اوپر
آپ ان کو بتا بھی سکتے ہیں کہ بیٹا جیسے میں کلاس میں داخل ہو رہا ہوں، جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، ایسے ہی آپ نے بھی مسکراتے مسکراتے آپ نے بیٹا خوشی خوشی اس سبق کو ہم نے پڑھنا ہے اور آپ نے اس سے سیکھنا ہے۔ دوسری بات، یہ ان 7 باتوں کے علاوہ آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں جو اہم چیزیں ہیں، آپ ڈائریکٹ کبھی بھی کسی بچے کو ہٹ نہ کریں۔ خدا نہ خواستہ کسی بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو نام لے کر یا ڈائریکٹ اس کو کھڑا کر کے آپ اس کو ہٹ نہ کریں، بلکہ آپ اس بات کو اس انداز سے کریں کہ وہ بچہ سمجھ بھی جائے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور باقی کلاس کو بھی آپ سکھا سکیں۔ اور جب کلاس کا ٹائم ختم ہو، آپ بچے کو باہر کلاس سے لے آئیں اور اپنی جگہ آپ بچے کو بات سمجھائیں، تو وہ بہت اچھا اس کا اثر پڑتا ہے۔ میں نے اپنی ٹیچنگ کے دوران اس بات کا تجربہ کیا ہوا ہے کہ ایک بچہ انتہائی جو ہے وہ بدتمیز قسم کا تھا، نالائق بھی تھا، اور اس کے گھر والوں نے شکایت کی کہ یہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ایسی ایسی اس کی شکایتیں ہیں۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے سب کلاس کے سامنے بچے کو نہیں ڈانٹا، میں نے بچے کو اپنی جگہ الگ رکھا اور میں نے اس سے بات کی کہ بیٹا دیکھو، اب میں اور آپ 2 بندے یہاں پر بات کر رہے ہیں، تیسرا کوئی شخص یہاں نہیں کھڑا ہے جو سن رہا ہے، یا کلاس کے سامنے بھی میں آپ کو کچھ کہہ سکتا تھا، میں نے نہیں کہا، تو مجھے یہ شکایت ملی ہے، تو بیٹا آپ میرے ساتھ پرامس کریں اور آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ اچھے بچوں کی طرح آپ سے ابھر کے سامنے آئیں گے۔ آپ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے آپ کے والدین پر یا آپ کی جو ہے نا لائف میں کوئی ایسی جو ہے چیز آئے، آپ کے والدین کو لوگ برا بھلا کہیں، آپ کے استاد پر بات آئے۔ تو اس بچے نے اپنے آپ کو چینج کیا، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد یقین مانیں کہ اس کے گھر والے آئے اور مجھے کہا کہ سر آپ کا بہت شکریہ کہ ہمارا بچہ اب پہلے سے کافی چینج ہو چکا ہے، اس کے اندر کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی بھی بچے کو آپ ڈائریکٹ ہٹ نہ کریں کلاس میں اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے۔ ہمیشہ مثبت چیزیں آپ شیئر کریں بچوں کے ساتھ، آپ کبھی بھی کوئی منفی بات شیئر نہ کریں، آپ مثبت بات شیئر کریں، جو اچھی باتیں ہیں وہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں، بچوں کے دماغ میں تاکہ مثبت چیز آئے، ان کے دماغ میں پازیٹیو چیزیں آئیں، منفی چیز کبھی بھی آپ بچوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اس کے بعد اب جب اپنا چیپٹر پڑھا چکے ہیں، آپ کلاس اینڈ ہو چکی ہے، تو آپ کم از کم بچوں سے اپنا فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ بیٹا آج کا جو چیپٹر میں نے آپ کو پڑھایا ہے، آج جو سبق پڑھایا ہے، اس کے بارے میں کس نے کتنا سیکھا ہے، اور کیا میرے پڑھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتا دیں، اور آپ اس کو تسلیم کریں۔ اگر کوئی بچہ کہتا ہے سر یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، سر آپ نے یہاں بہت تیز بولا ہے، سر یہاں سے یہ ایسا ہوا، تو آپ اس تنقید کو اصلاح سمجھ کر سنیں اور برداشت کریں تاکہ آپ کے اندر بہتری آئے، آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ ایک اچھے استاد بن کے سامنے آ سکیں۔ تو یہ 7 چیزیں ایسی تھیں جو ایک اچھے استاد کے اندر ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھ کے اپنے اندر یہ 7 چیزیں پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ ایک اچھے استاد، ایک اچھے اسپیکر، ایک اچھے ٹرینر کے طور پر آپ سامنے آئیں گے۔ جزاک اللہ۔